अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिज़रा। नाज़रीन, आज मरी में PMLN के बड़ों की बैठक हुई। नवाज शरीफ साहब, PMLN के सदर, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद थे। असल जो मामला था, जो बताया गया कि कश्मीर में अब क्या होगा, हुकूमत का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पर गौर व खौज के लिए PMLN का एक इजलास तलब किया गया था। लेकिन डेफिनेटली जब इतने बड़े बड़े इजलास होते हैं तो सिर्फ एजेंडा अगर कश्मीर हुकूमत हो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी बातें ज़ेर गौर आती हैं। लेकिन बहरहाल इस जो आज जब उन्होंने खिताब भी किया मुख्तसर सा नवाज शरीफ साहब ने, एक तो उन्होंने सियासत की बात की कि इतनी मुखालफत में आगे नहीं जाना चाहिए कि वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाए। वैसे तो बज़ाहिर ये बात वो पीपल्स पार्टी को कह रहे थे कि जिस तरह से थ्रू आउट कैंपेन चली है। लेकिन क्या हम प्रोग्राम में आगे जानेंगे कि क्या ये पेशकश और ये जो बात उन्होंने की है अब वो PTI पर भी सादिक आती है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मुल्क पीछे नहीं जा रहा, मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो हमें सोचना होगा कि क्या वाकई मुल्क आगे बढ़ रहा है। इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो हालात हैं, जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जो महंगाई है, पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है 6.6 बिलियन डॉलर्स पर वो पहुंच गया है, ये कर्जा कैसे उतरेगा, मुल्क की मईशत कैसे चलेगी। और इससे भी हटकर उनके अपने एक पावरफुल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कह चुके हैं कि मुल्क कोलैप्स हो चुका है। जो दूसरा पार्ट है उस पर और कुछ दीगर चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सर फरमाइएगा, पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सियासत में, मुखालफत में इतनी आगे नहीं जाना चाहिए कि वो दुश्मनी में बदल जाए। बज़ाहिर तो वो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो इमरान खान साहब जब गिरे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ भी गए, वज़ीर आज़म बने तो बनी गाला भी गए। क्या आज उनके ये जो अल्फाज हैं या उनकी जो तकरीर है वो PTI के लिए भी हो सकती है इन फ्यूचर? नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े आदमी है जी। मैं तो उनकी हमेशा बड़ी दिल से कदर करता हूँ उनकी सियासत की, और उनकी जो है एक जो पॉलिटिकल जो उनकी सैगेस्टी है, उनका जो है। जब आप ये भूल गई कि 20 अक्टूबर को 2020 गुजरांवाला का जलसा था, PDM का पहला जलसा था, या उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही थी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक की। तो नवाज शरीफ साहब जब उस जलसे में तकरीर करने का मौका आया, लंदन से उन्होंने तकरीर की। हालांकि इमरान खान की कैद में वो बड़ी मुश्किलात गुजार के अपनी बेटी के साथ कैद बंद में रहे थे और निकल गए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरी शिकायत कि मेरी जो जिन्होंने है नाराजगी, वो तो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद से है। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो शायद 20 अक्टूबर था या 21 अक्टूबर था, लाहौर में जलसा किया। ये 2023 की बात है। तो तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मैं किसी की मुखालफत, किसी एक बंदे के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की, ना इमरान खान के ना किसी और के। और उस वक्त भी गालम गलोच के माहौल शुरू थे और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत सख्त कड़ी तनकीद होती थी। पर्सनल अटैक करने में तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से हमेशा बहुत आगे रहती थी। तो नवाज शरीफ साहब ने कोई नई बात नहीं की। उन्होंने 20 अक्टूबर को 2020 में PDM का पूरा जो प्रोग्राम था, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के वो इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने का बना चुके थे, नवाज शरीफ ने उसको सब अटैच किया। अगर आप मुझे आसान लफ्जों में कहें तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो है जो कहते हैं कि बिन खिले वो मुरझा गया था। उसके बाद वो प्रोग्राम जो वो नहीं चल सका था। पहले जलसे में नवाज शरीफ साहब ने ऐसी तकरीर कर दी। तो मैं इसलिए नहीं समझता कि उनको नई बात की, बल्कि अच्छी बात की है कि उन्होंने दोहराई हो बात, और अल्लाह करे कि इसको लेके चले। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं है, नवाज शरीफ साहब की ये बात अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब स्पेसिफिक कर चुके हैं। बस एहतराम बताया कि वो बनी गाला चल के चले गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे। तो इसमें वो एप्रिशिएट हमें करना चाहिए नवाज शरीफ साहब के इन बातों को, इन जेस्चर को। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अब ये चीजें जो है चिराग ढूंढो तो नहीं मिलती। सर आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आप गुजरांवाला तकरीर की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से मेरा तो गुस्सा है ना, इमरान खान साहब से नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ? जनरल बाजवा को आपने एक्सटेंशन दी और इमरान खान आज जेल में है। देखिए जी, बात यह कि जी इमरान खान जेल में है तो मेरा बेटा जेल में है, तो मैं तो नहीं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने डाला हुआ है। मुझे पता है कि इन्होंने डाला हुआ है।
تو عمران خان صاحب کو کوئی شہباز شریف نے تو جیل میں نہیں ڈالا ہوا، نہ نواز شریف صاحب کو جو ہے عمران خان صاحب نے اس طرح جیل میں ڈالا ہوا تھا. یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو یہ 13 جولائی تھی، جو الیکشن سے 12 دن پہلے، جو 2018 کے وہ جیتے تھے. اور دوسری بات ہے یہ ایکسٹینشن جو تھی دیکھیں، یہ نواز شریف اکیلا ہے، عمران خان اکیلا ہے، ذوالفقار بھٹو اکیلے تھے. یہ پارٹیز جو ہوتی ہے نا، یہ جب آپ کو کیا پتا کہ جب آپ کسی اتنے بڑے بڑے طاقتوروں کے ساتھ ٹکراتے ہو تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی پوری تاریخ میں 3 ہی کریکٹرز آئے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور انہوں نے بھی کیا، لیکن اس سطح پہ نہیں کی جس سطح پہ ذوالفقار بھٹو، نواز شریف یا عمران خان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ نہ بتائیں وہ جو ایکسٹینشنز ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. یہ پارٹی اپنی جگہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، سگا بھائی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ اندر سے مدد ظاہر ہے کہ اس کو پھر اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. عمران خان کا جواب نہیں دیکھا کہ آپ نے پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کیا ہوا انہوں نے بہت سی باتوں میں. بالکل ٹھیک ہے سر، میں آگے بڑھتی ہوں. اور میں یہ آپ کا ایک کالم آپ نے لکھا اور اس کالم میں آپ نے یہ کہا کہ آپ تمام رنجشیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی تھیں آپ وہ ختم کرتے ہیں. سر کیا رنجشیں تھیں آپ کی خان صاحب سے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جی. مطلب ظاہر ہے کہ ان کا میرے جو ایک ہی عمر ہے اور ہم ایک ہی جو ہے دادے کے پوتے ہیں، اور ہمارے درمیان میں دوستی بھی تھی جو ہے عموماً ہونے کے ناطے سے، اور ہمارے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی. تو کوئی باتیں جو ہوتی ہیں یہ تو ایسے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے تو صرف کسی پیرائے میں لکھا کہ بھائی خدا کے واسطے یہ غصے ٹھوکیں، کیونکہ آج جو ہمارے طاقتور ہیں، جو مقتدر ہے، ان کی عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اتنے بڑے بڑے مارکے کر رہا ہے. ہندوستان کے خلاف ہم نے اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، دنیا کے اندر ثالثی کا کردار ادا کر کے ایک نام پیدا کر چکے ہیں پورے خطہ ارضی میں، پورے جو کرۂ ارض ہے اس کے اوپر ہمارا نام پیدا ہو چکا ہے. لیکن قوم پاکستان کی اسے انجوائے نہیں کر رہی، اس لیے نہیں کر رہی کہ آن بورڈ نہیں ہے. تو پاکستان اس میں عمران خان کا سرسوخ زیادہ ہے. تو میں نے اس سنگ کیا کہ یار میں بھی اپنی رنجشیں ختم کرتا ہوں تاکہ پاکستان میں آپ لوگ جو ہے سارے اپنی رنجشیں ختم کریں اور مل جل کے سارے مل بیٹھے اور پاکستان کو آگے جانے کا راستہ دیں. یہ بند گلی کے اندر پورا ملک پھنس کے رہ گیا ہے اور اس کو نکالیں تاکہ قوم آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا سر، تو اب آپ سمیت بہت سارے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ برف کہیں نہ کہیں پگھل رہی ہے. اب وہ کن معاملات ہیں، یا تو 28ویں آئینی ترمیم پہ حمایت چاہیے یا صوبوں کے معاملے پہ حمایت چاہیے. کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ برف پگھل رہی ہے؟ لیکن جب برف پگھلتی ہے تو کچھ لو اور دو ہوتا ہے، وہاں سے کیا ملے گا اور دوسری طرف کیا جائے گا، یا دوسری طرف کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں کہ برف واقعی پگھل رہی ہے. اصل میں میرا خیال میں اس وقت عمران خان کا جو اسٹیلیشن کا معاملہ ہے، دونوں کے بعد وش لسٹ جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے. اسٹیلیشن کے بعد ہمیشہ وش لسٹ ہوتی ہے، بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، لمبی چوڑی ہوتی ہے. باقی کیسز میں جو مد مقابل ہوتے ہیں وہ اپنی وش لسٹ ڈراپ کر دیتے ہیں بہت ساری. عمران خان شاید زیادہ نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میں اپنا تجربے کی بنیاد پہ، مشاہدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اور اسٹیلیشن کی بہت بری طرح ٹھنی ہوئی ہے. ٹھنی پرانی ہے. نہروں کے اوپر بھی ایک بون آف کنٹینشن یا وجہ نزاع پیدا ہو گئی تھی جب 6 نہریں تھیں. وہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا ہماری اسٹیلیشن کا کہ جس میں کہ 100-150 ارب ڈالر کا کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی اور پاکستان کے صحراؤں کو سرسبز کرنا تھا. تو وہ 6 نہریں جب زمین کا منصوبہ ختم ہوا تو وہ ساری کی ساری جو ہے نا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اس کا وہ پرواہ نہ چڑھ سکا. لیکن ایک اپنا ایک شارٹ پوائنٹ یا ایک وجہ نزاع چھوڑ کے چلا گیا. اب نئی جو صورتحال آئی ہے کہ جس میں کشمیر کے اوپر پیپلز پارٹی ناراض ہوئی ہے. جی بی لینے کے بعد ان کو ظاہر ہے کہ ان کے مطالبات بڑھ گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جی بی ہمیں اس لیے ملا ہے کہ ہماری ایک بارگیننگ پوزیشن ہے اور اسٹیلیشن ہمارے کو بارگین کرنا چاہتی ہے. دوسری بات ہے کہ ان چیزوں پہ بارگین پیپلز پارٹی کرے گی بھی نہیں. پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل سٹینس ہے یا پوری جہاں اس کو سیاسی طور پہ ایک آسودگی حاصل ہے، وہ تو صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ کو کیسے توڑوائے گی یا کیسے اپنے ہاتھ سے نکلنے دے گی یا کیسے NFC ایوارڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا کرے گی. تو پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کیے بغیر آپ کبھی بھی صوبے نہیں بنا سکتے. اور اس یا کم از کم جو ہے
تحریک انصاف فلی آن بورڈ، ایسے کھڑے ہوں تحریک انصاف والے، ایسے شہباز شریف صاحب آج مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو چنانچہ اس کا تو خیر بعد کی بات کرتے ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سے ناراض ہے، میں بات دو فکر ایڈ کر جی دوں. اگر پیپلز پارٹی سے جب آپ کی ناراضگی ہے اور پیپلز پارٹی کسی وقت بھی گورنمنٹ گرا سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی عمران خان صاحب سے بات کرنا جو ہے کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب تک کوئی 2 درجن ملاقاتیں کر چکی ہو، یا 1 درجن کر چکی ہو، 5 ملاقاتیں کر چکی ہو، یا تحریک انصاف کے وہ بندے جو مفاہمت کے ساتھ ہیں وہ اندر جا کے ملاقاتیں کر کے، اور یہ یا سہیل آفریدی کر چکے ملاقاتیں. باقی یہ تفریح تباہ کے لیے اور ڈرامہ بازی کے لیے آپ بہت سہیل آفریدی ملاقات کر چکے عمران خان سے جیل کے اندر جا کے. میں یہ تو کبھی امکان ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں نا بہت ہوتی رہتی ہیں، یہ ہمارے علم نہیں ہوتا. لیکن یہ کہنا کہ جی ملاقات ہونا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں تو آپ کیا پیپلز پارٹی کا ریپلیسمنٹ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ میرا کہ پی ٹی آئی کے پاس چوائس ہے. پی ٹی آئی کے پاس پیپلز پارٹی بھی جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی جائے گی. اگر صورتحال وہی ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے حکومت کی جو اپنا اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں ٹھن چکی ہے، تو پھر دونوں جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی جائے گی اور پیپلز پارٹی بھی جائے گی. میری ذاتی جو میری رائے ہے کہ اگر ایسی صورتحال جو میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس دونوں جو ہے اویلیبل ہے تحریک انصاف، اور یہ موقع کم آتے ہیں تو فیصلہ کر لیں. جو عمران خان کے ساتھ جو چیز ہے جی ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈیلے آفر ہو رہی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کس حد تک وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ ان کی بھی تو آگے پالیٹکس ہے. کیا وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے یا کیا ہاسپٹل شفٹ ہونے تک ہی محدود رہیں گے؟ میرے خیال یہی ہوگا. شاید وہ ان کی مسز کیونکہ صحت کی بھی ان کی خبریں آ رہی ہیں، تو ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہوں گی، اور وقتی طور پہ 2 سال کے لیے پارٹی جو ہے وہ تعاون کے لیے دے دیں گے پاکستان کے بہترین مفاد، وسیع تر قومی مفاد کی خاطر. تو یہ 28ویں ترمیم کب تک آپ کو لگتا ہے آ جائے گی؟ 28ویں ترمیم تو نہ آئے، لیکن کوئی اب نیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نظام 1.5 سال چلا کے اور پھر اس کی بجائے جب ہو نیا الیکشن تو اس کو ریفرینڈم کے اوپر ہو جائے. اور زرداری صاحب اگر اتنی ٹھن گئی ہے اور زرداری صاحب صدر ہیں، تو پھر ان کا بحیثیت صدر کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ کوئی مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کے ٹائم کا. اور حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، دلچسپ گفتگو ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ دشمنیاں سیاست میں نہیں کرتے، جس سے اصل ان کو شکایت تھی. باقی پیپلز پارٹی کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں سٹھانی بھی ہے، اور یہ اپرچونٹی ہے، یہ ونڈو ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو دھماکہ وہ کر گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی لیڈرشپ کی بھی ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی بھی ہو گئی. جب ہم نے اس کی توثیق کی تو ان کا ہوگی. بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے آپ ساتھ ہیں ذرا گفتگو کریں. ملک تو چل رہا ہے لیکن وہ آگے کی طرف چل رہا ہے یا پیچھے کی طرف چل رہا ہے؟ اگر کولیپس ہو گیا تو آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ لیکن بہرحال جو صورتحال ہے، جو سینیریو ہے، وہ بہت خوفناک ہے. بریک لیتے ہیں. بریک سے آپ ساتھ ہیں پی ایم ایل این سے ہمیں حذیفہ رحمان صاحب اور شوکت یوسفزئی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما میں جوائن کریں گے، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جنہیں سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح سے ہم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، نواز شریف صاحب نے جب آج خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ملک پیچھے نہیں، ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ملک چھلانگیں لگا رہا ہے. تحریک انصاف نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، اور جو ان کے درینہ مسائل ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، وہ ہمارے آپ کے سامنے. کسان اتحاد پاکستان ایک زرعی ملک ہے، بچپن سے پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے. انہوں نے 25 ستمبر کو ملک گیر دھرنوں اور احتجاج کا اعلان کیا ہے. آج کسان یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری کمر ٹوٹ گئی. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا آج 8واں روز ہے. ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل اور برآمدات اور درآمدات رک چکی ہیں. گڈز ٹرانسپورٹرز کے خود مطابق یومیہ 10,000 کنٹینرز پورٹ سے نکلتے ہیں، جبکہ ملک کی معیشت کو 50 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. پیٹرولیم ڈیلرز نے 15 اگست سے غیر معینہ مدت کے لیے پمپ بند کرنے کی دھمکی دی تو ان سے نیگوشیٹ کیا اور سرنڈر کیا. ان کے منافع بڑھا دیا تقریباً ₹1.34 فی لیٹر. جماعت اسلامی ایک دھرنا دے چکی ہے. دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی مختلف شہروں میں دھرنا دیں گے. 16 اگست سے
हुकूमती जो हदफ और IMF के तखमीने से 100 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की है, यानी अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है। पेट्रोलियम की कीमतों का जो रोज़ाना बुनियादों पे इजाफा और कमी चंद पैसों की होती है वो हमारे सामने। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 99.6 ट्रिलियन यानी तकरीबन 100 ट्रिलियन हो चुका है, और जो सूद की इसमें अदायगी है वो 12 ट्रिलियन है। और सोने पे सुहागा ये कि ये जो कर्जा है 4 सालों में पाकिस्तान के कर्ज़ों में 74% इजाफा हुआ है। मजमूई कर्जे में पाकिस्तान के जो कर्जा है उसमें 5.2 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ है 1 साल के अंदर, और इन 4 सालों में 74% इजाफा। कर्जा लेके ही मुल्क चलाना था तो मुझे रख लेते। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न, SAPM शौकत यूसुफ़ज़ई साहब PTI के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं मुल्क कोलैप्स कर गया, वज़ीर आज़म तो थे लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। ये जो मैंने आपको लिस्ट अभी सुनाई है, सर मुझे बताएं ना, ये कौन सा मुल्क आगे बढ़ रहा है जिसमें कर्ज़ों की भरमार है? 74% आपकी हुकूमत ने कर्जे ले लेके मुल्क चलाया, 12 ट्रिलियन सूद की अदायगी है। कौन पूरा करेगा? मैं और मेरे जैसे टैक्स पेयर, और मुल्क चल रहा है और बढ़ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही, उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उस मुल्क बात की जो मुल्क 2022 जून में बानी तहरीक इंसाफ के बयानात की रोशनी में दिवालिया होने जा रहा था, जिसके रिजर्व $4 बिलियन पहुंच गए थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस मुल्क में डॉलर 500 की भी हद अबूर कर जाएगा, पेट्रोल 1000 रुपए फी लीटर होगा। तो उन हालात में जब नून लीग ने हुकूमत संभाली 24% पे मार्कअप था। तो आज ये अंदाजा जरूर है कि महंगाई मौजूद है और आपके जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं वो ठीक नहीं हो सके, लेकिन मैक्रो इंडिकेटर्स हो, मुल्क दिवालिया होने की बात हो, रिजल्ट की बात हो, सारी चीजें बेहतर हुई हैं। सर मुझे एक बात बताएं, नहीं सर रुक जाए हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपने बहैसियत हुकूमत जो इतनी तजुर्बा कार आपकी टीम, उसने क्या मार्का मारा है? अगर कर्ज ले लेके सूद अदा कर करके ही मुल्क चलाना था तो फिर तो कोई भी चला लेता। देखिए बात यह है कि बिल्कुल आपने बड़ी लॉजिकल बात की है। पहली बात तो मैं इस अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ कि जब हमने अदम एतमाद लेकर आए तब किसी हमारे मुआशी एक्सपर्ट को अंदाजा नहीं था कि इन 4 सालों में इस मुल्क की बुनियादी सतह हिला दी गई हैं कि बेहतरीन मुआशी टीम भी इस मुल्क की मईशत को इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकेगी और ये एक लॉन्ग जर्नी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाहिर है आपने देखा कि जिस तरीके से जो 2018 के बाद मईशत का हाल हुआ 2022 तक, और उसी के बाद इसी वजह से अदम एतमाद आई, और उस वक्त जो इदारे बानी तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े होते थे, एक कर्नल जो है वो पूरा पार्लियामेंट चलाता था, वो सारी सपोर्ट क्यों खत्म हुई? सर तो उस कर्नल से भी तो पूछे, फिर उस कर्नल से भी तो पूछे, फिर जनरल बाजवा से भी पूछे, फिर उनसे भी पूछे। देखिए बात ये है कि अगर मुल्क वो चलाते थे, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुल्क वो चलाते थे, हाइब्रिड निजाम होने का ताना आप लोग देते थे। नहीं, मैं इसकी आपको गुजारिश कर दूं, इसके तो नाकाबिल तब्दील शवाहिद खुद तहरीक इंसाफ के बेशुमार रहनुमाओं के बयानात मौजूद हैं कि पार्लियामेंट का जब इजलास होता था और उस वक्त जो कानून साजी के बिल आया करते थे तो जो नंबर गेम है कौन पूरी किया करता था। लेकिन जनरल बाजवा करते थे ना, तो आप जनरल बाजवा की अकाउंटेबिलिटी करते क्यों नहीं की? नहीं, जनरल बाजवा उसमें मैं समझता हूँ जनरल बाजवा इन्वॉल्व नहीं थे। नीचे लेवल पर जो हो रहा था उनके लिए इदारे ने खुद एहतसाबी की और एहतसाब का, और जनरल बाजवा बेखबर रहे। देखिए मैं इस पे नहीं कह सकता कि वो बेखबर थे या बाखबर थे, क्योंकि जाहिर है जो बंदा मौजूद नहीं है इस शो में उसके बारे में मैं बात करूँ। नेक्स्ट टाइम उनको बुलाऊंगी। आप अल्लाह करे वो आपको इंटरव्यू अगर दे दें, नेक्स्ट टाइम जनरल बाजवा को बुलाऊंगी, फिर आपको साथ लूंगी। अच्छा चले ठीक है, ये तो सारा ऑलमोस्ट ऑन लाइटर नोट, आप बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे लिए गेस्ट हैं। बात अगर मुकम्मल हो जाए, जी मैं गुजारिश है कि मैंने कहा वो अदम एतमाद जहाँ से बात रुक गई, तो जो सपोर्ट मौजूद थी बानी तहरीक इंसाफ को एकदम से खत्म हुई और अदम एतमाद कामयाब हुई। पीछे रीजन यही थी कि सब उस वक्त के इदारों को, उस वक्त के जोमा को समझ आ गया था कि मुल्क दिवालिया कर दी है, इस शख्स ने IMF को नाराज कर दी है और ये मुल्क अब आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया। उन एक्सपर्ट लोगों ने दिवालिया नहीं होने दिया, लेकिन उन एक्सपर्ट लोगों ने जो मुश्किल फैसले लिए
اس فیصلوں کی قیمت ان کی سیاست نے بھی ادا کی ہے جو کہ ہماری سر دیوالیہ نہیں کیا, کولیپس کر دیا. میں ذرا ٹھیک ہے, مجھے شوکت یوسف زئی صاحب سے شوکت یوسف زئی صاحب, ویسے تو آج مجھے گفتگو کرنی تھی سیاسی, لیکن مختصر صاحب سے جواب چاہوں گی. یہ جب آپ کی حکومت 2022 میں کھڑی گئی تو ایسی بنیادیں ہلا کے گئے, ایسی تباہی پھیر کے گئے کہ یہ چاہ کے بھی کھڑے نہیں ہو رہے. ان کی پوری تجربہ کار جو ٹیم ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے مگر نہیں ہو پا رہا. کیا کر کے گئے تھے؟ بہت شکریہ نادیہ. دیکھیے یہ ان کے ذہن سے عمران خان نہیں ہٹ رہا. یہ عمران خان فوبیا ان کو ہو گیا ہے, اور اب تو زیادہ ہی ہو گیا ہے, کیونکہ دونوں پارٹیاں مل کر بھی پاکستان کو نہیں اٹھا سکی نہ, اور یہ اڑان پاکستان کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا وہ ویسے ہی خواب دکھایا لوگوں کو. دیکھیں جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے دور میں ڈیفالٹ کر رہا تھا ملک, تو اس وقت گروتھ ریٹ جو تھی پاکستان کی وہ 6.2 تھی. نہیں, آپ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیا ہے, 5.9 تھی. چلو 5.9 صحیح, 3 پوائنٹ اور نیچے کر دیں, چلو 5.9 تھی. اور پیٹرول 150 تھا, اور تقریباً جو وہ تھا ڈالر وہ بھی تقریباً 150 کے قریب ہی تھا. اب یہ جو تجربہ کار آئے ہیں جنہوں نے ملک کا سنبھال دیا ہے اور ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے, لیکن ان کا جو ہے نا 2.3 یا 2.4 سے گروتھ ریٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. 2.3 اور مزے کی بات یہ کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسا کر کے گئے تھے, آپ وہ بیج بو کے گئے تھے جو یہ فصلیں کاٹ رہے ہیں, آپ بنیادیں ہلا کے گئے. دیکھیں نا, جب دیکھیں ترقی کی رفتار ہوتی ہے نا وہ جانچی جاتی ہے. باقی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے معیشت کو اٹھا لیا لیکن ترقی نہیں ہو رہی ہے. اور میں آپ کو لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ 150 کے قریب کارخانے ہمارے دور میں بند نہیں ہوئے, ان کے دور میں بند ہوئے. اور اس کی مزے کی بات ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہے, تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کو سنبھالا دے دیا. قرضے کتنے لیے ہیں؟ جتنا قرضہ پاکستان بننے سے لے کے عمران خان تک تھا اس سے زیادہ قرضہ ایسی صورتحال ہے, ایسی صورتحال. اور پھر بھی یہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہ ہمیں اور 10 ارب ڈالر دے دے کیونکہ ہم غریب ہیں, خوار ہوتے جا رہے ہیں. غریبی کی مثالیں تو ابھی ہم نے دیکھی نا جو پچھلے 2 دن میں, انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بگیوں میں بیٹھ کے, میں تو بڑی حیران تھی. بلکہ میں چاہوں گی کہ وہ فوٹیج چلائیں جو چیئرمین سی ڈی ہے میرا خیال ہے, if I'm not wrong, بگی میں بیٹھ کے, مطلب کیا شاہانہ انداز ہے. ہم تو انگریزوں کی غلامی سے باہر, انگریز چلے گئے غلامی, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو شاید انگریز سمجھ لیا. یہ ذرا چلائے گا ویژول, میں تو دیکھ کے حیران ہوں کہ وہ ملک جو کہ 100 ٹریلین قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, جس کی عوام رو رہی ہے, خودکشیاں کر رہی ہے, اس کے جو بیوروکریسی ہے, اس کے شاہی افسران بگیوں میں بیٹھ کے عوام میں جا رہے ہیں. اس پہ صرف تالیاں ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ویژولز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہم تو تیل کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن IMF کی مجبوری کی وجہ سے ہم اتنی قیمت نہیں بڑھا رہے ہیں. مطلب یہ بھی آسان کر رہے ہیں کہ جو بڑھائی ہے یہ آپ غنیمت سمجھے, ہم پہ تو اور دباؤ ہے. تو کبھی ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ 11 ارب کیا آپ نے جہاز خریدا ہے پنجاب میں, کیا IMF نے اس کا نہیں بتایا کہ آپ کیوں اس طرح بھائی خریدا ہے؟ کیا ہو گیا یوسف زئی صاحب, خریدا ہے, ہاں خریدا ہے بھائی. بریک لیتے ہیں, بریک سے آپ آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی نظیر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. حذیفہ رحمان صاحب, PMLN کی حکومت صوبے بنانے میں آن بورڈ ہے؟ تو میں آپ کے چیئرمین CDA اور IG اسلام آباد کے بگی میں آنے کے بیان کا جواب دے دوں. میرے خیال سے جس طرح ملک کی معاشی صورتحال ہے, حکومت بھی آسٹریٹی میئرز کو فالو کر رہی ہے, وزراء تنخواہیں نہیں لے رہے, پیٹرول نہیں مل رہا انہیں, باقی بھی جو چیزیں تھی TDs وغیرہ وہ ختم کیے گئے ہیں. تو ایسے میں اگر چیئرمین CDA اور وہ اوائڈ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا, تنقید کا موقع نہیں ملتا. یہ تب کی چیزیں ہوتی ہیں جب عوام بھی پرسکون ہو, چیزیں مل رہی ہوں, پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں مناسب جگہ پر ہوں. تو میرے خیال سے ایک تو میں چونکہ جس چیز کا دفاع نہیں کر سکتا, میں دفاع نہیں کرنا چاہتا. بہت اچھی بات ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے حذیفہ رحمان صاحب, بڑے افسوس کی بات ہے. اور IG کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے عوام میں تاثر جاتا ہے کہ شاید ہمیں عوام کے جو ہے دکھوں کا احساس نہیں ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے انڈورس کیا اس بات کو. اب بتائیں PMLN کی حکومت صوبے بنانے کے لیے آن بورڈ ہے؟ دیکھیں بالکل PMLN صوبوں بنانے کے حوالے سے جو کنسلٹیشن ہے اس میں بالکل آن بورڈ ہے. PMLN نے کبھی نئے صوبوں کی مخالفت نہیں کی. انتظامی بنیادوں پر جو نئے صوبے بننے چاہیے اس پہ PMLN کا اپنا پہلے بھی نقطہ نظر پازیٹیو تھا, اور اب بھی وہی نقطہ نظر ہے. اور اس میں ہم
سوچتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو جماعتیں ہیں ان میں اللہ کرے کنسنسس ڈیولپ ہو ٹھیک ہے اور میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم ہو, اور اس کے بعد جو بھی ان صوبوں کی عوام اور ان صوبوں کی جو ہے وہ ترقی اور تعمیر دونوں کے لیے تعمیر اور ترقی کے لیے پنجاب بہتر ہو, حکومت بھی آن وہ بورڈ فیصلہ ہے, لیا جائے. پنجاب حکومت کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں پنجاب بھی PMLN اور پنجاب حکومت ایک ہی ہے نا جی. میاں نواز شریف میاں شہباز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ذرا پوری پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا, لیکن پنجاب حکومت کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ اگر انتظامی بنیادوں پر باقی ملک میں صوبے بن رہے ہوں, کراچی حیدرآباد علیحدہ صوبہ بن رہا ہو, ہزارہ علیحدہ بن رہا ہو, تو پنجاب کی بھی تقسیم پر پنجاب حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اب سر آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے, یہ انیشیٹو کس کا ہے, کوئی مسودہ ہے, کوئی پروپوزل ہے آپ کے پاس, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بھی بن جائے اور یہ صوبہ بھی بن جائے اور بھاولپور صوبہ بھی بن جائے, تو کوئی ہے آپ کے پاس کوئی ڈرافٹ, کوئی مسودہ, کوئی پروپوزل؟ دیکھیے ابھی ڈرافٹ تو کوئی ایسا ظاہر ہے جب آئے گا آپ دوستوں سے بھی شیئر ہوگا, لیکن ذرا تجاویز اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے آتی رہتی ہیں, ممبران سینٹ کی طرف سے بھی آتی رہتی ہیں, اور ہزارہ صوبے کی تحریک ظاہر ہے تقریباً 2 دہائی پرانی ہے, جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک تقریباً 4 دہائی پرانی ہے, بہاولپور صوبے کی تحریک تو تقریباً 6 دہائی پرانی ہے. تو چیزیں سوچ و فکر موجود ہے, ان علاقوں کی نمائندگی جو پارلیمنٹ میں موجود ہوتی ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہنا ہے کہ کسی اسپیسیفک طرف سے آ رہے ہیں یہ ایجنڈا ہے یا کہیں سے کہا گیا ہے کہ بنانا ہے, ایسا کچھ نہیں. میں نے کہا ایسا ان علاقوں کے حذیفہ رحمان صاحب نے نہیں کہا, بالکل نہیں کہا. آپ نے نہیں کہا, آپ میری بہنوں جیسی ہیں, میں ویسے اس کی وضاحت خود سے دے رہا ہوں تاکہ میری بات حفظ متقدم کے طور پہ آپ وضاحت دے رہے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بیسک پرنسپل آف لا ہے کہ نو باڈی کین بی پنش انہرڈ, تو اگر آپ کسی کو بغیر سے سزا نہیں دے سکتے, بغیر سے رائے قائم کرنا بھی ٹھیک نہیں. ٹرولی سیٹ زبان زدے عام ہے کہ شاید کہیں سے سیاستدانوں کو کہہ دیا گیا کہ صوبے بنیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ سوچ سیاسی جماعتوں کے اندر موجود تھی, اس سوچ کو میچور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے پی پی کے حوالے سے بھی سوال ہے, لیکن میں ذرا شوکت یوسف زئی صاحب سے بات کرتی ہوں. شوکت یوسف زئی صاحب, بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی PTI کے رابطے ہو رہے ہیں. ابھی میرے پروگرام میں حفیظ اللہ نیازی صاحب تھے, وہ تو کہتے ہیں عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, بلکہ انہوں نے تو اس شک کا بھی اظہار کیا. تو میں نے جب پوچھا تو وہ دائیں بائیں سے تھوڑا سا ہو گئے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی ممکنہ طور پر مل چکے ہیں. سلیم بانوی والا صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. اب 2 سوال ہیں, کیا رابطے ہیں, کیا ملاقاتیں ہیں, کیا برف پگھل رہی ہے؟ نہ تو کوئی رابطے ہو رہے ہیں نادیہ, اور نہ ہی ملاقاتیں ہو گئی ہیں. یہ بالکل میں اس کی مکمل طور پہ تردید کرتا ہوں. اور دیکھیں, باقی آپ نے جو صوبوں کی بات کی ہے نا, دیکھیں چھوٹے صوبے بننا یا نہیں بنانا یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی, منتخب پارلیمنٹ کرے گی جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تجویز ان کی طرف سے آئی ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا انیشل وہ دیکھیں نا, تو انیشل جتنے بھی میرے ساتھ جس دن یہ فلوٹ ہوا یہ آئیڈیا, تو ان کے جتنے میرے ساتھ نمائندے بیٹھے ٹی وی پہ, انہوں نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسی وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عوامی نمائندوں کی طرف سے یہ تجویز نہیں آئی ہے. یہ جہاں سے آئی ہے وہ 28ویں ترمیم کو ایک مجموعی طور پہ اس کو وہ کرنے کے لیے آئی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہم بھی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ کیسے ہیں؟ اور یہ اب دیکھ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, آپ کیسے ہیں؟ ہم ایسے ہیں, ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے ملک میں, اور صاف شفاف انتخابات ہوں, اسمبلیوں میں عوام کے نمائندے ہوں, منتخب نمائندے ہوں. نہیں تو آپ کی مخالفت سے کیا 26ویں آئینی ترمیم رک گئی تھی؟ آپ کی مخالفت سے کیا 27ویں آئینی ترمیم رک گئی تھی؟ تو آپ کیا رکاوٹ ہے سر؟ نہیں دیکھیں, رکاوٹ کی بات یہ ہے کہ ہم چاہے ہمارے جتنے بھی اس میں پڑھنے میں جتنا بھی وزن ہو, لیکن ہم جو ہے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. اس وقت جو تجویز ہے وہ ان کی نہیں ہے, عوامی نمائندوں کی نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے مخالفت رہی ہے, لیکن اب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوگی. اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے. اچھا, آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ PTI کا کیا موقف ہے صوبوں کو لے کر, مزید صوبوں کو لے کر, تو آپ کیا کہیں گے؟ پتہ ہے, میں شروع دن سے صوبوں کے حق میں ہوں, اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کی بات کر رہی ہوں میں, شوکت یوسف زئی صاحب کی. پارٹی بھی چھوٹے یونٹس کے حق میں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے, اس اسمبلی کو تو کوئی اختیار نہیں ہے نا, اور اسمبلی کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا.
असम्बली के बगैर तो असेंबली ये ने हो ही नहीं 26वीं आईनी तरमीम की, इसी असेंबली ने 27वीं आईनी तरमीम की, अब 28वीं भी कर लेंगे, कौन रोकेगा? आप रोकेंगे? देखिए, हम तो कम से कम इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे ना। वैसे तो देखें ना, अब अगर इन्होंने जमहूरियत को ही वजन देना था तो इंतखाबात करा देना बल्दियात के, क्यों नहीं करा रहे? चले, बिल्कुल पंजाब सही, में आप पंजाब में कराने चाहिए, इस पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुज़ैफा रहमान साहब, अब मामला जो 27 सितंबर की कॉल दी है पीटीआई ने, और उन्होंने कहा है कि कम से कम रसाई दे दें, रिहाई की बात बाद में करेंगे, खान तक रसाई दे दें। कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद रसाई देने का सोचा जा रहा है, और अलीमा खानम साहिबा ने भी कहा है कि आप हमसे इन राइटिंग ले लीजिए कि हम बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे। ये बात पहली दफ़ा अलीमा खानम साहिबा ने की है, तो कंसिडरेशन है कि मुलाकात करा दी जाए, रसाई दे दी जाए? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि हुकूमत ने कभी ये पाबंदी आयद नहीं की और ना ही हुकूमत ये पाबंदी हटा सकती है। ये ज़रूर है कि जेल सुपरिटेंडेंट ने जब देखा कि एक कैदी का कर्ज जिसकी वजह से 26 नवंबर 2025 हुआ, फिर 26 नवंबर 2024 हुआ, 2025 करना चाह रहे थे। उसके अलावा जिस तरीके से 4 दिसंबर 2025 को उस्मा खान साहिबा की मुलाकात हुई और उन्होंने बाहर आकर वेलबिंग बताने के बजाय जो भी कुछ कहा, हाँ, गलत कहा। रेस्ट इज हिस्ट्री। गुजारिश ये है कि अगर ये राय दुरुस्त आए, अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं समझता हूँ कि अगर फैमिली को एहसास हो गया है और वो सिर्फ वेलबिंग जानने के लिए मिलना चाहते हैं तो हुकूमत में सोच मौजूद है कि जेल इंतजामिया को भी इस हवाले से नरमी रखनी चाहिए। सर, जेल और मेरे इंतजामिया ख्याल से जो है वो अगर 10 अदालत से महीने- ऊपर है। एक सेकंड, जेल इंतजामिया अदालत से भी ऊपर है। अदालत कहती है मिलने दो, वो कहते हैं नहीं मिलने देंगे, तो जेल इंतजामिया अदालत से देखिए, ऊपर है। अदालत से ऊपर नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का, हुज़ैफा साहब से भी। और ये जो प्रॉब्लम है जो मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी है उसमें एक इंटरनेट इशू भी है पूरे इस्लामाबाद में। आई एम नॉट श्योर अबाउट द पाकिस्तान। लेकिन जाने से पहले एक आमिर इलियास राना ने हमारे एक प्रोग्राम में एक बात शेयर की थी, क्विक ज़रा उसको चलाइएगा प्लीज़। कोई एग्रीमेंट कर लें, तय कर लें, कोई शबो कर लें कि जी आपने इस चीज़ के अलावा कोई और बात नहीं करनी है, लेकिन एक्सेस दे दें। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ में से है? 2 दिसंबर के बाद मुलाकातें बंद हुई जब फील्ड मार्शल के खिलाफ Exactly. ट्वीट किया गया वहां से, ठीक है। Exactly. तो ये गारंटी पहले स्पीकर को दी गई थी और उन्होंने इजाजत दिलवाई थी और मोहसिन नकवी से दिलवाई थी। अच्छा, मोहसिन नकवी से वजीर आला भी मिलते हैं, बैरिस्टर गौहर भी मिलते हैं। ये तो बात पीटीआई के अपने सोचने की है कि कौन किस किस्म का गारंटर होगा कि वो मुलाकात करा दें। ये गारंटी पहले भी ली गई थी। मोहसिन नकवी साहब ने, स्पीकर साहब ने ये गारंटी लेके बैरिस्टर गौहर के थ्रू ये सारा काम हुआ था। लेकिन अब अगर अलीमा खानम साहिबा कह रही हैं और ये बात अब हुकूमत के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है, और शायद जो बर्फ़ पिघलने की कहानी है उनमें से भी एक सिलसिला है कि अगले आने वाले कुछ वक्तों में इमरान खान साहब तक रसाई कम अज़ कम दे दी जाए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।